الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون وقال الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مقدس دن کے اندر اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. عزیزان گرامی، اسلام ایک مکمل دین ہے اور انسان کی تمام مسائل کا حل، انسان کے تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر رکھا ہے. بلکہ رب نے ہماری فطرت کو دین اسلام پر پیدا کیا ہے اور ہمارا رب یہ خوب جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ ہماری فطرت کے تقاضے کیا کیا ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے، وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور وہ غیر فطری چیزوں کو اور غیر فطری عادتوں اور بری سلیقوں سے وہ پرہیز کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے. اسی میں انسان کی کامیابی ہے، ورنہ تو اس کی زندگی بھی ناکام ہے اور آخرت بھی ناکام ہے. عزیزان گرامی، جہاں ہر طرف جبکہ ایسے وقت میں جہاں ہر طرف گناہوں کے وسیع و عریض بادل کھل رہے ہو، تو ایسے وقت میں اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم کوئی کام ایسا دیکھو جو اسلام کے خلاف ہو، جو اسلام کے قانون کے خلاف ہو، تو تم سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو. سب سے پہلے تم اس برے کام کو اپنے ہاتھوں سے روکو. اگر تم اس پر بھی قادر نہ ہو تو اس برے کام کو تم اپنی زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی روکنے کی
تمہارے اندر طاقت و قوت نہیں ہے تو تم اس کو اپنے دل میں برا جانو۔ اور یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے کہ اپنے دل کے اندر کسی برے کام کو برا سمجھنا اور اس کی مذمت کرنا، یہ اسلام کا سب سے آخری حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ اشد ضرورت ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا پہلا دور وہ لڑکپن کہلاتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بچے کو اسلامی ماحول میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی صحیح تربیت بھی کرے، اس کو دین اسلام سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو تربیت سے زیادہ بہتر کوئی اور تحفہ دے نہیں سکتا ہے، بلکہ اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ وہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو دین اسلام کی طرف بلائیں اور ہم اپنے گھر کے ماحول کو سدھاریں اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی ہم جائزہ لیں، اور اپنے گھروں کے اندر ماں اور بہنوں کے ساتھ پردے کا خاص اہتمام کرے اور خود نماز اور روزے کا اہتمام کرے، تاکہ آگے چل کر ہماری آنے والی نسلیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے۔ میرے دوستو، جبکہ آج ہر طرف اور اس پرفتن دور اور پرآشوب ماحول میں جہاں ہر طرف برائی ہی برائی جنم لے رہی ہے، اور ان تمام برائیوں کے ساتھ انسان کی زندگی کم ہو چکی ہے۔ انسان جہاں 60 سال یا 70 سال جینا چاہتا ہے تو ان کی زندگی قلیل ہو جاتی ہے۔ وہ برائی کرتے کرتے ایسا وقت آتا ہے کہ ان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ گناہوں کے ساتھ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ زنا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے اور بہت عام گناہ ہے۔ آج کے دور میں جب جائزہ لیا جائے تو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس گناہ کو فروغ دیا جاتا ہے وہ زناکاری ہے، وہ عیاشی اور مکاری اور بدکاری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ زناکاری کرے، وہ زنا میں ملوث رہے اور کسی غیر محرم عورت کے ساتھ وہ اپنی خواہشات کو مکمل کرے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اور تو اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ وہ بہت بری کام ہے، وہ بہت برا کام ہے اور برا راستہ ہے، وہ بے حیائی ہے۔ اب ذرا سوچے، جس کام کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے آج اس کام کو کھلے عام کیا جا رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کتنی سخت وعیدیں اتاری ہیں اور اللہ کا عذاب کتنا خطرناک اور بھیانک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ سچے پکے مومن کون ہیں اور ایمان والا مومن کون ہے۔ ایمان والا اور کامل مومن وہ ہے جن کی شرمگاہیں محفوظ ہے،
जिन्होंने ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की वो सबसे कामिल ईमान वाला है। और आगे इरशाद फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो बुरे काम करते हैं उनको असाम के अंदर डाला जाएगा। अब जरा सोचिए, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि असाम जहन्नम का एक गार है और उस गार से इतनी बदबू आती है जब उसके मुंह को खोल दिया जाता है तो उस बदबू से पूरे जहन्नमी चीख उठते हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मर्द या कोई औरत जिना करते हैं, जरा इस हदीस को गौर से सुनना, और जो लोग इस काम में मुलव्विस है, जिन्होंने अब तक तौबा नहीं की, जिन्होंने अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की, जरा इस हदीस को गौर से सुनना। क्या वो इस काम में अब तक लगे हुए रहेंगे? क्या वो अब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेंगे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मर्द या कोई औरत जिना करते हैं तो उसके सीने से उसका ईमान निकलकर उसके सर के ऊपर साए की तरह अटकता रहता है, साए की तरह लटकता रहता है। और फिर फरमाते हैं कि जब वो उस जिनाकारी से, उस बदकारी से फारिग हो जाते हैं, वह जब अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल कर लेते हैं, तब उसका ईमान उसके सीने के ऊपर वापस आ जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा ज़लल अब्दु खरज मिनहुल ईमान फकान फौक़ रासिही कज़ुल्ला, कि जब कोई मर्द और कोई औरत जिना करते हैं तो उसका ईमान उसके सीने से निकलकर उसके सर के ऊपर साए की तरह लटकता रहता है। और फिर जब वो जिना से फारिग हो जाता है, जब वो इस काम से फरागत हासिल कर लेता है, तो फिर उसका ईमान उसके सीने के ऊपर आ जाता है। अब जरा सोचिए, अगर उसी हालत में उसकी मौत आ जाए तो उसकी मौत तो कुफ्र की हालत में होगी। अल्लाह हमें और आपको इस बुराई से और इस बदकारी से और इस जिनाकारी से महफूज रखे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के पास अर्ज किया कि जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत के सीने से उसका ईमान निकलकर उसके सर के ऊपर लटकता रहता है, तो एक सहाबी है जिनका नाम हजरत इकरामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उन्होंने हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका ईमान निकलकर उसके सर के ऊपर कैसे आ जाता है? तो हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको मिसाल देकर समझाया और फरमाया, और हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगली में इस तरह दाखिल की, अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में इस तरह दाखिल की, और दाखिल करने के बाद अपनी उंगलियों को, एक हाथ की उंगलियों को इस तरह निकाला और फरमाया कि ये इकरमा देख, जिस तरह एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगली में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद फिर यहाँ से निकल जाता है, इसी तरह एक मोमिन मर्द और एक औरत जब जिना करते हैं, जब उस बदकारी में मुलव्विस होते हैं, तो उसका ईमान भी निकलकर इसी तरह बाहर आ जाता है, और फिर जब उससे खत्म हो जाते हैं, उससे फारिग हो जाता है, फिर इसी तरह आकर के उसका ईमान उसके सीने पर महफूज हो जाता है। मेरे दोस्तों, बहुत खतरनाक अज़ाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जितनी वईदें जिनाकारी के बारे में फरमाया है, और दुनिया के अंदर जितने भी गुनाह है उससे ज्यादा खतरनाक वईदें नहीं सुनाई है। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई कल क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने कब्रों से निकलेंगे, और कुछ औरतें ऐसी होंगी जो अपने कब्रों से निकलेंगी, और वो चीखते चिल्लाते निकलेंगे, और उनके चेहरे के अंदर स्याही जाहिर होगी, और वो रोते हुए चिल्लाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे बल्कि अहले महशर आपस में पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं जो आपस में चिल्ला रहे हैं, इतने चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और उनकी शर्मगाहों से इतनी बदबू आ रही है जिनकी बदबू से तमाम जहन्नमी परेशान हो जाएंगे, तमाम जहन्नमी
پریشان ہو جائیں گے کہ کون یہ بدبخت ہے جن کے ساتھ یہ حرکتیں ہو رہی ہے، جن کی شرمگاہوں سے اتنی بدبو آ رہی ہے۔ تو آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد اور عورت ہے جو دنیا کے اندر زناکاری کیا کرتے تھے، یہ وہ مرد ہے جنہوں نے اپنی پاک عورت کو چھوڑ کر، اپنی حلال عورت کو چھوڑ کر غیر محرم عورت کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، یہ وہ عورت ہے جو پاک مرد کو چھوڑ کر، اپنے شوہر کو چھوڑ کر حرام مردوں کے ساتھ، غیر محرم مردوں کے ساتھ زناکاری میں مبتلا تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شرمگاہوں سے بدبو آ رہی ہے۔ ان لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظر کرم سے بھی نہیں دیکھیں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام کریں گے، نہ اس کے عذاب میں تخفیف کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اے فرشتوں، ان کو ان زناکاریوں کو، ان بدکاریوں کو، ان مرد و عورت کو جنہوں نے زنا کیا ہے دنیا کے اندر، جنہوں نے اپنے اوقات کو فضول کاموں میں خرچ کیا، ان کے اوپر جہنم اور ان کے اوپر زناکاریوں کا لباس پہنا دو۔ آپ کو میں بتاؤں ان کا لباس وہ ہوگا، اگر ان لباسوں کو دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ پگھل کر پانی کی طرف بہ پڑے گا۔ اب ذرا سوچئے، ان لباسوں کو ان زناکار مرد اور عورت کے جسم کے اوپر پہنایا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان مرد اور عورتوں کے ہاتھوں کے اوپر زنجیریں ڈال دو۔ پھر ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی جائے گی، کیونکہ وہ ان ہاتھوں سے زنا کی طرف بڑھتا تھا، ان ہاتھوں سے وہ زناکاریوں کو چھوتا تھا۔ پھر فرمائے گا کہ اے فرشتوں، ان کی آنکھوں میں جہنم کی سلائیاں پھیر دو، کیونکہ وہ زنا کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے ان کے پیروں کے اوپر فرمائے گا کہ فرشتوں کو کہے گا کہ فرشتوں، ان کے پیروں کے اوپر بھی جہنم کے زنجیر ڈال دو۔ تو پھر فرشتے ان کے جہنم کے پیروں پر جہنم کے زنجیریں ان کے پیروں کے اوپر ڈال دیں گے، اور فرمائے گا کہ یہ انہی پیروں سے زنا کی طرف چل کر جاتا تھا۔ اور پھر وہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں چلائیں گے، چیخیں گے اور عرض کریں گے کہ فرشتے ہم پر رحم کرو، ہم پر رحم کرو۔ تو وہ فرشتے عرض کر دیں گے کہ آج تو تمہارے رب نے تمہارے اوپر رحم نہیں کیا، ہم تو اپنے رب کے پابند ہیں، ہم تو اپنے رب کے تابع ہیں، اللہ ہمیں جس چیز کا حکم دیتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو پھر ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں، ان کو جہنم میں داخل کر دو اور جہنم کے تہ خانے میں لے جا کر ان کو ہر قسم کا عذاب دے دو۔ میرے دوستو، یہ زناکاری اور بدکاری ہے۔ اگر ہم اور آپ ان کاموں میں مبتلا ہے تو آج ہی ہم ان کاموں سے توبہ کریں اور اللہ کے دربار میں آئے، روئے اور گر گرائے۔ میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مرد اور کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی شرمگاہوں کو باندھ کر لٹکایا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، جن کی شرمگاہوں سے بدبو آ رہی ہے، جن کو اپنی شرمگاہوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زناکاری کیا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے پاک عورتوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ اس دنیا آپ کے امت وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اپنے پاک دامن شوہر کو چھوڑ کر غیر مردوں کے ساتھ زناکاری میں مبتلا تھے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان بدکاریوں سے محفوظ رکھے اور تمام امت مسلمہ کو اس زناکاری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔